ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ حلال کمانا ہے، ہمیں خدمت خلق سے آراستہ ہونا ہے، اور 5 نمبر پر سنت رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ یقین مانیے اگر یہ پیغام، یہ تمام میسج آپ نے اپنی زندگی میں اتار لیے تو مولا اچھنیا اور جمعیت علماء مٹاوی کے جو ہے تمام منعقدہ اس پروگرام کو اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں بھی شرف قبولیت عطا ہوگی جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ آئیے دوستو، اب ہم پہنچتے ہیں ایک ایسی شخصیت تک قائد تحریک مدح صحابہ حضرت مولانا عبد الباری فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، جانشین ہے حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی دامت رحمت اللہ علیہ، جن کی قربانیاں مدح صحابہ کے حوالے سے پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی جب بھی مدح صحابہ کی بات ہوئی، مدح صحابہ کے بینر تلے جب بھی کوئی پروگرام ہوا، ان کی حاضری کے بغیر وہ پروگرام ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ اس مشن کو، اس وراثت کو، اس تحریک کو مکمل طور پر حق کی ادائیگی کے ساتھ زندہ کرنے والی شخصیت اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں، ہم نام سے اصحاب کے دل شاد کریں گے، مضبوط پھر اسلام کی بنیاد کریں گے، اور یہ کیسے کہہ دیا کہ نلو نام صحابہ، ارے ہم مرتے بھی ہوں گے تو انہیں یاد کریں گے۔ اس وقت انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا عبد الباری فاروقی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، حضرات علماء کرام، قابل قدر ولائق عزت، جملہ حاضرین جلسہ، پروگرام کی کارروائی کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات اجلاس کے مختلف پروگراموں، تقاریر، نعت، تلاوت، سماعت فرما رہے تھے، اور اس سلسلے کی یہ آخری کارروائی ہے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر اجلاس کی دعا ہو۔
جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے اور اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں دکانوں پر کھڑے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس علاقے میں بڑی محنت ہوئی ہے بڑا پیسہ خرچ کیا گیا ہے لوگوں نے اپنا وقت صرف کیا ہے اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پروگرام خالص دینی اور اصلاحی پروگرام ہے. پروگرام کا کوئی تعلق سیاست سے اور نام و نمود سے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آج کے پروگرام میں آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان جن کی نسبت جن کا تعلق جن کے جذبات اور احساسات اس ذات گرامی اور اس نام نامی سے وابستہ ہے کہ جو اللہ کے بعد اس کائنات میں تمام انبیاء میں اور تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے برتر ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے ارفع اور سب سے اعلیٰ ہے جو امام الانبیاء امام الاولین والآخرین آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا نبی کون ہے تم کس کی امت ہو تو یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نہ جانے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم کو مار دیا جائے گا ہم کو کاٹ دیا جائے گا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. جب بھی ہم اپنی زبان قال سے کہیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا ہم ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے یہ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے. ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے ہمیں کسی قسم کی عار نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کو جب پالے تو نعمت کی قدر کرے اور اگر نعمت کی ناقدری کرے گا تو نعمت چھن جائے گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نعمت دینے والا بھی ہے اور بندوں کی ناقدری کی وجہ سے نعمت کو سلب کرنے والا بھی ہے. جب بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دیں گے شکر ادا کرو گے رحمتیں برسا دیں گے شکر ادا کرو گے تو مال میں اور اولاد میں ترقی دے دیں گے. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو دیکھ لو ناشکری کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ والوں نے کہا قرآن مجید کا مضمون ہے اور عام فہم انداز سے ہم بتا رہے ہیں جو عوام الناس ہے وہ بھی سمجھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہا کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟
قرآن کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے پوچھا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ سے ان کے ہی ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو غصہ اور جلال آیا، اور کیا کہا اپنے سوال کرنے والوں سے؟ کہنے لگے غصے میں قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم انکار نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ہم گواہ بنیں گے اس پر، ہم کھائیں گے، ہمارا دل مطمئن ہوگا. جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ سوال کرنے والوں کی نیت میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے ارادے صحیح ہیں، تو اللہ سے دعا مانگی. ایک نبی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور کیسے دعا مانگ رہا ہے؟ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کیا کہ ہم نہیں کریں گے. یہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا، قرآن کہتا ہے انی منزلها علیکم، ہم تمہاری قوم کے اوپر دسترخوان اتاریں گے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ واقعہ لے کر کے آیا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے، دیکھو یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اگر کسی نے ناشکری کی اس نعمت کے اتر جانے کے بعد تو سن لو، کان کھول کر کے سن لو کہ اس کو ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ پوری کائنات میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملے گی. کیوں؟ جب تک نعمت نہیں ملتی ہے شکر کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، جب نعمت مل جاتی ہے تو شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے آخری پیغمبر مسلمانوں، ہم تم کو تمہارا دین بتا رہے ہیں. آپ نے تو سرسری طور پر سنا اور کبھی دل و دماغ سے یہ خیال گزرا کہ ہم امتی ہیں اس نبی امی، اس ہاشمی مطلبی، اس نبی مکی مدنی فداہ ابی و امی، اس پیغمبر عظیم الشان پیغمبر جس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کسی بھی پیغمبر کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. کیا رحمت للعالمین؟ آپ مکے میں پیدا ہوئے جہاں باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڈھا کھود کر کے گاڑ دیا کرتا تھا. ظلم تھا کہ نہیں تھا؟ حضور کے آنے سے پہلے یتیم کے اوپر ظلم ہوتا تھا، محتاجوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا. حضور کے آنے سے پہلے لوگ لڑتے جھگڑتے تھے پانی پینے پلانے پر، کھانا کھانے کھلانے پر، سواری پر چڑھنے اور اس کے آگے پیچھے ہونے پر لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے. دور جاہلیت کیسا دور تھا؟ آج اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو لڑائی جھگڑے کو کیسے بجھایا جائے گا؟ لڑائی جھگڑا کر کے. کوئی اگر لڑ رہا ہے کسی جگہ پر، اگر آگ بھڑک رہی ہے تو آگ بھڑکائی جائے گی. اگر جہالت ہے تو جہالت کا علاج جہالت سے ہوگا، پاگل پن کا علاج پاگل پن سے ہوگا.
دور جاہلیت کا حال یہ ہے کہ جب لڑتے تھے اور ایک شخص دوسرے شخص سے لڑ رہا ہے تو فخر سے کہتے تھے الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فرجہل فوق جہل الجاہلین، ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، جو جہالت کرے گا تو یاد رکھے کہ اس سے بڑھ کر کے جاہل ہم ہو جائیں گے۔ پاگل پن کا علاج پاگل پن ہے، جہالت کا علاج جہالت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، امیر مالدار بن کر کے نہیں آئے، آپ سرمایہ دار بن کر کے نہیں آئے، آپ دنیا کے بادشاہ بن کر کے نہیں آئے۔ آپ کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، بے سہارا نہیں پایا تھا، آپ کو احکام شرعیہ سے ناواقف نہیں پایا تھا؟ جب اللہ نے ان سارے حالات سے آپ کو گزار دیا، لہذا اب آپ کا سامنا کسی یتیم سے ہو، آپ کا سامنا کسی ضرورت مند سے ہو تو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی وحی ہے۔ کیا وحی ہے اللہ کی؟ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، کسی یتیم کے اوپر آپ ظلم نہیں کر سکتے اور کسی مانگنے والے کو آپ جھڑک نہیں سکتے۔ لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جس میں بہت تھوڑے سے لوگ اس وقت بچے ہیں کیونکہ قربانی بہت دینا پڑتی ہے، قربانی بہت دینا پڑتی ہے، بیٹھنا ایک یہ بھی قربانی ہے۔ اور ہم کس کی امت ہیں، ہم کس کے وارث ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ سردی بہت ہو رہی ہے، یہاں تو ماشاءاللہ انتظام بھی ہے سردی سے بچنے کا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس لائق کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس اوڑھنے پہننے کا سارا ساز و سامان ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم اولاد ہیں کن کے؟ سنیے گا غور سے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ایک دو باتوں کے ذریعے سے۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم متوالے ہیں محمد الرسول اللہ کے جانثاروں اور عاشقوں کے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں کہ جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جلتے ہوئے انگاروں پر رکھا گیا اور تپتی ہوئی صحراؤں پر ان کو گھسیٹا گیا۔ کس کو؟ بلال کو، عمار کو، خباب کو، صہیب کو۔ وہ جل رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ جلا دے ظالم، جلا دے، وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سے قربانی مانگی جاتی ہے، کس بات کی قربانی مانگی جاتی ہے؟ شرکت کر لیجئے خالی بس، جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں شرکت کرنی ہے، سنیے بات کو۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے تمہارا مال مانگا جا رہا ہے، تم سے تمہاری جان مانگی جا رہی ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس طبقہ جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، اگر صحابہ اکرام کا اگر ہم یہاں نام لیتے ہیں تو کیا کوئی مذائقہ ہے؟ آپ کہیں کہ اصلاح معاشرہ اور جو ہے پیام انسانیت کا جلسہ ہے، صحابہ کا تذکرہ کے، یاد رکھیے صحابہ اکرام کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو پیام انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا تو اصلاح معاشرہ کا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں، دیکھیے گا
غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اس غزوے میں صحابہ مقابلے میں ہے یہود کے، نصارہ کے، مجوس کے، مشرکوں کے مقابلے میں، اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں، قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ وقت یاد کرو کہ جب لشکر تمہارے اوپر سے بھی تھے اور نیچے سے بھی تھے، اور کیا ہو رہا تھا؟ ابھی ذرا سے ماحول خراب ہوتا ہے تو ہماری حلیہ بگڑنے لگتی ہے، اور صحابہ کرام اس محاذ پر، اس میدان میں ہیں۔ اللہ صحابہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ فرماتا ہے حال یہ تھا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، قرآن کی آیت ہے۔ جب تمہاری آنکھیں چکرا رہی اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور تم اللہ سے طرح طرح کا گمان باندھ رہے تھے کہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، اور یاد رکھیے یہ اللہ کا سودا ہے، حدیث میں آیا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، باتوں سے نہیں بنے گی بات، ہم دعوے کرتے رہیں گے خالی ساری زندگی، ایک نعرہ لگا دیا ہم مسلمان بن گئے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک وہ بڑی قابل نفرت، قابل سزا بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کے راستے میں ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور وہ سیسا پنائی ہوئی دیوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہماری زبان اور ہمارے اعمال، ہم پیام انسانیت کے علم بردار بنے، یہی تو ہے نا، پیام انسانیت کا درس دیں، پوری دنیا کے اندر پیام انسانیت کے نام سے ہم مشہور ہوں، کس معنی کر کے ہوں؟ زبان سے کہتے خالی کہ انصاف کیا کرو،